یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس پر عالمی جنگی جرائم کے الزامات ہیں، لیکن وہ آج بھی خود کو ایماندار محافظ کہتا ہے۔ یہ بینجمن نیتن یاہو ہے، اسرائیل کا موجودہ وزیر اعظم، ایسا لیڈر جس نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کو آگ میں جھونکا بلکہ اسرائیل کو ایک جدید جمہوری ریاست سے ایک مذہبی، نسلی اور عسکری انتہا پسند ریاست میں بدل دیا۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ آج میں اس کے پیچھے کی پوری داستان حقائق کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ نیتن یاہو 1949 میں تل ابیب میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک معروف زائنسٹ مورخ تھے۔ اس نے تعلیم MIT اور ہارورڈ سے حاصل کی، لیکن جو چیز اس کی سیاست کی شناخت بنی وہ اس کا ذاتی المیہ تھا۔ 1976 میں ایک فوجی آپریشن کے دوران نیتن کا بڑا بھائی یوناتن ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کے تمام میڈیا نے اسے ہیرو بنایا اور نیتن یاہو نے اس کے مرنے کو اپنے سیاسی بیانیے کی بنیاد بنا لیا۔ نیتن یاہو ہر جلسے میں کہتا، My brother gave his life to save Jews. Now it's my duty to protect Israel. میرے بھائی نے یہودیوں کو بچانے کے لیے جان دی، اب میرا فرض ہے کہ میں اسرائیل کو بچاؤں گا۔ اس ذاتی المیے کو سیاسی سرمایہ میں بدلنے کی مہارت نے نیتن یاہو کو اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ بنا دیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد نیتن یاہو نے UN میں اسرائیلی سفارتی مشن میں کام کیا، پھر بوسٹن کنسلٹنگ گروپ میں اور پھر امریکی تھنک ٹینکس کے ساتھ جڑ گیا۔ اس دوران اس کے کئی امریکن ریپبلکن رہنماؤں سے رابطے بھی بنے اور خاص طور پہ CIA لنکڈ پالیسی میکر کے ساتھ اس کا رابطہ بنا۔ 1993 میں نیتن یاہو نے لیکوڈ پارٹی کی قیادت سنبھالی اور پھر 1996 میں پہلی بار وزیر اعظم بنا۔ یعنی اس کی سیاسی چڑھائی صرف مقامی نہیں تھی بلکہ امریکی امداد، میڈیا کنٹرول، خوف کے بیانیے پر کھڑی تھی۔ نیتن یاہو کا ایک ہی نعرہ تھا، سیکیورٹی ایٹ آل کاسٹ۔ مگر اس سلامتی کی قیمت کس نے ادا کی؟ فلسطینی بچوں نے، اسرائیلی شہریوں نے، یا پھر پوری دنیا نے؟ 13 جون 2025 کو نیتن یاہو نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ایران واز ڈیولپنگ نیوکلیئر کیپیبل ڈرونز، مگر عالمی تحقیقاتی ادارے بیلنکیٹ اور IAE نے کہا there was no imminent threat. The attack was preemptive and political motivated. حقیقت یہ ہے کہ نیتن یاہو اپنے خلاف کرپشن ٹرائل سے توجہ ہٹانا چاہتا تھا تو اس نے ایک اور دشمن پیدا کیا، ایران۔ اقوام متحدہ کی 13 جون 2025 نے رپورٹ کیا over 37,000 civilians including more than 15,000 children have been killed in Gaza under Israel's disproportionate military operation. یعنی 37,000 انسانی جانیں گئیں صرف سلامتی کے نام پر۔ اور یہ صرف غزہ میں نہیں ہوا بلکہ 2021 کے بعد سے لبنان میں 4800، 2022 میں شام میں 1200 اور 2025 میں ایران میں 1700 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسرائیلی حملے ان سب کا نتیجہ بنے۔ یعنی نیتن یاہو کی پالیسیز سے اب تک 45,000 سے زیادہ انسان مارے جا چکے ہیں۔ لیکن سال 2023 میں نیتن یاہو نے اسرائیلی عدلیہ کو بے اثر کرنے کی بھی کوشش کی۔ عدالت اب وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس نے لکھا This is not judicial reform. This is a regime cop. یہ اصلاحات نہیں، نظام پر قبضہ ہے۔ لیکن مغربی میڈیا، BBC، CNN، انہوں نے بس یہ کہہ کر بات ختم کر دی This is an internal conflict. Really? Is this just internal? Or is it the collapse of democracy in delight? 25 مارچ 2025 کو تل ابیب میں 1.2 ملین لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ سب کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ تھا، ڈیموکریسی ناٹ ڈکٹیٹرشپ۔ نیتن یاہو گو ہوم۔ اسرائیل کے 800 پائلٹس نے ریزائن کیا، 400 ججوں نے عدالتی فیصلوں کا بائیکاٹ کیا، صحافیوں، استادوں، طلباء سب نے احتجاج کیا۔ لیکن نیتن یاہو اقتدار کے ساتھ چمٹا رہا۔ 20 مئی 2025 کو ICC نے نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع پر وار کرائم کا کیس رجسٹر کیا، مگر امریکہ فوراً مسترد کر دیتا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا The ICC's warrant against Netanyahu is outrageous. یعنی یہ ناقابل قبول ہے۔ یعنی قاتل کو بچانے کے لیے پورا نظام ایک ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ نیتن یاہو آج صرف ایک سیاست دان نہیں ہے، وہ ایک کارپوریٹ اسٹیٹ کا ماسٹر پلانر ہے جس نے میڈیا، فوج، عدلیہ اور مذہب کو اپنے اقتدار کے لیے ہتھیار بنایا۔ آج پوری دنیا خاموش ہے تو کل سب کی باری آنے والی ہے۔ آخر میں صرف ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، اگر یہی سب کچھ کسی مسلمان ملک نے کیا ہوتا تو کیا دنیا کا یہی رد عمل ہوتا؟
یقیناً اس کا جواب ہے نہیں۔